الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون صدق الله العظيم ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے تو اس میں اللہ کی منشا شامل ہوتی ہے. اللہ رب العزت کو منظور نہ ہو تو کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی. ما اصاب من مصیبت، کوئی بھی مصیبت اگر پہنچی ہے یا پہنچتی ہے فبإذن الا بإذن اللہ، مگر وہ صرف اللہ ہی کی اذن سے. یہ مطلب نہیں کہ اللہ مصیبت بھیجتا ہے. مصیبت آتی ہے تو اللہ رب العزت کی منشا اس میں شامل ہوتی ہے. مصیبت آتی ہے اپنے عمل سے، اپنی غلطی سے، لیکن اللہ کو منظور ہوگا تو پھر پہنچے گی، اللہ کو منظور نہیں ہوگا تو پہنچ ہی نہیں سکے گی. اپنی غلطی کی اللہ پھر بھی بچا دیتا ہے مصیبت سے. ہم خود نہ مصیبت سے بچ سکتے ہیں اور نہ کسی مصیبت کو روک سکتے ہیں. البتہ مصیبت کے اسباب ہمارے ہاتھ میں ہیں. اللہ نے ہمیں عمل دیا ہے، اختیار دیا ہے. غلط کریں گے تو مصیبت پہنچے گی. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، اور جو اللہ پر صحیح معنوں میں ایمان لے آئے تو اس کے دل کو ہدایت مل جاتی ہے. کیا مطلب؟ صحیح سمجھ حاصل ہو جاتی ہے. صحیح سمجھ حاصل ہو جاتی ہے. نفع و نقصان کی چیز میں فرق کرنا سمجھ آ جاتا ہے، پھر وہ غلطی کرتا نہیں. واللہ بکل شیء علیم، اللہ سب کچھ پر خبردار ہے. اللہ رب العزت کے علم میں سب کچھ ہے. پھر فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم پھر گئے، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کی، فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، ہمارے رسول کی ذمہ داری تو صرف اتنی ہے کہ تمہیں واضح اور حق بات پہنچا دے. پھر فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. وہی الہ ہے، وہی ملجا ہے،
وہی طاقت کا سر چشمہ ہے اور اسی سے سب کچھ حل ہوتا ہے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مومنوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر توکل کرے. ان آیات کی روشنی میں اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرما دے، صحیح علم عطا فرما دے، اور اللہ ہماری مدد فرما دے. روئی زمین پر شاید کوئی خطہ ہو جہاں پر بسنے والے انسان پریشان نہ ہو. تھوڑا سا غور کر لے. اسباب سب کچھ ہے، ہر طرح کی راحت کے اسباب بھی ہیں، لیکن جس کے پاس جتنا زیادہ ہے وہ اتنا زیادہ پریشان ہے. اور یہ دلیل سے میں کہتا ہوں. مگر کوئی مثلاً اگر کوئی سپر طاقت ہے، اس کے پاس پاور ہے، اس کے پاس سب کچھ اسباب ہے، اللہ کی قسم وہ سب سے زیادہ پریشان ہے. اور یہ تسلیم کرنا پڑے گا، اس لیے کہ سب سے زیادہ ہلچل مچانے والا اور سب سے زیادہ توڑ پھوڑ کرنے والا وہی لوگ ہیں. وہ کیوں کرتے ہیں اس کو؟ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ پریشان ہے تو کرتے ہیں نا بھائی. ایسا جو کرتے ہیں ظاہر بات ہے پریشانی کی وجہ سے کرتے ہیں. تو روئی زمین پر کوئی انسان پریشانی سے خالی نہیں. ہر انسان پریشان ہے اور ہر خطہ کے باشندہ لوگ پریشان ہیں اور پریشان رہیں گے جب تک وہ اللہ رب العزت کی ہدایت پر نہیں آئیں گے. پریشان رہیں گے چاہے کچھ بھی اختیار کر لو. وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو خود بنایا اور اللہ جل شانہ انسان کے ایک ایک چیز سے اتنا واقف ہے کہ انسان خود اس سے واقف نہیں. ہماری اوپر اپنے اندر کی کتنی ساری چیزیں ہیں اور پھر باطنی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کتنی طبیعتوں سے نوازا ہے. مزاج میں کتنا فرق ہوتا ہے اور چاہتی کتنی ساری ہوتی ہیں. سب اللہ جانتا ہے، سب اللہ جانتا ہے. ہم اتنا نہیں جانتے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہمیں پیدا کیا تو ہماری پریشانیوں کا حل بھی ساتھ ساتھ پیدا کیا اور بتا دیا کہ تمہاری پریشانی کا حل میرے اور میرے رسول کی اطاعت میں ہے. ہر دور کے انسانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہ السلام بھیجے ہیں اور سب سے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور پھر آپ پر نبوت کو بالکل ختم کر دیا. کیا مطلب کہ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے آپ علیہ السلام کی تعلیمات، آپ علیہ السلام کی رہنمائی وہ بالکل کافی ہے. لہذا اگر زمین پر بسنے والے انسان اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کی اطاعت کریں گے کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اب پریشانی سمجھنا بھی آسان کام نہیں ہے. پریشانی کسے کہتے ہیں؟ اسباب کا موجود ہونا یہ پریشانی کا حل نہیں ہے. پریشانی کا حل اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، جسے دل کا سکون کہتے ہیں، جسے اطمینان کہتے ہیں. مثلا ایک شخص ہے، اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، سوار ہونے کے لیے سواری نہیں ہے، رہنے کے لیے اس کے پاس مکان نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود 100% مطمئن ہے. اس شخص کی زندگی بہتر ہے بمقابلہ اس شخص کے کہ رہنے کے لیے اس کے پاس مکان ہے، کھانے کے لیے اس کے پاس سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود پریشان. جیسے آپ نے اپنے معاشرے میں اپنے دوستوں میں دیکھا ہوگا کہ ایک شخص بڑا امیر ہوتا ہے
اس کے باوجود وہ بھوکا بھوکا ہوتا ہے. بہت سارے ایسے ہوتے ہیں, بہت سارے ایسے بھی ہوتے ہیں ظاہر اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا لیکن وہ بالکل مطمئن ہوتا ہے. تو اس شخص کی زندگی جو اسباب اس کے پاس نہیں ہے لیکن مطمئن ہے, اس کی زندگی بہتر ہے بنسبت اس کے زندگی کے جو ساری چیزیں ہوتی ہوئی پریشان. تو دوستو, پریشانیوں کا حل اللہ تبارک و تعالیٰ نے, مصیبتوں کا حل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ہدایت میں رکھ دیا ہے. انسان, اللہ فرماتے ہیں میں نے پیدا کیا, میں ہی اس کو جانتا ہوں, لہذا میرے حکموں کے مطابق زندگی گزارے گا, میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں زندگی گزارے گا, پریشانی نہیں ہوگی. اس سے ہٹ کر زندگی گزارے گا, لازماً پریشانی ہوگی, پریشانی ہوگی. اس وقت روئے زمین پر کتنی ساری حکومتیں ہیں اور کتنے سارے لوگ بستے ہیں, پریشان پریشان ہیں, ہر جگہ پریشان پریشان. وجہ یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں سے بالکل عدول ہے اور اپنی سمجھ پر چلتے ہیں, اور لگتا ہے ان کو کہ ہم صحیح کرتے ہیں. ان کو یہ لگتا ہے کہ ہم غلطی نہیں کرتے, ہم غلط نہیں کر رہے, ہم صحیح کر رہے ہیں. اللہ جل شانہ نے ایک انسان کو دوسری انسان سے مختلف پیدا کیا, یہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے. اتنا بڑا مجمع ہے, اتنے پورے مجمع میں دو آدمی آپ ایسے نہیں بتا سکتے کہ دونوں کی آنکھیں ایک جیسی ہوں, نہیں بتا سکتے. بالکل آپ نہیں بتا سکتے کہ دونوں کی آواز ایک جیسی ہو, ہر ایک کی آواز دوسرے سے مختلف. آپ نہیں بتا سکتے ہیں کہ دونوں کی ناک ایک جیسے ہوں, ناک بھی مختلف, یہاں تک کہ چلنے میں چال بھی مختلف. ظاہری طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو اتنا دوسرے سے الگ اور مختلف بنا دیا ہے. اسی طرح اندر کے جو جذبات ہیں انسان کے, اندر کی جو چاہتے ہیں انسان کی, وہ بھی ہر انسان کی دوسری سے بالکل مختلف ہے. دونوں کی چاہتے ایک جیسی نہیں ہو سکتی. اور انسان جو کچھ کرتا ہے عمل, کبھی سوچا ہے, جو کچھ عمل کرتا ہے, ہاتھ پیر ہلاتا ہے, وہ اپنی چاہت کی بنیاد پر ہلاتا ہے اور اسی سے عمل کو وجود ملتا ہے. اس لیے ہر ایک کے اعمال بھی مختلف ہوں گے. لہذا اتنا بڑا اختلاف, اللہ فرماتے ہیں وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ, اسی لیے تو پیدا کیا ہے, اسی میں تو امتحان ہے. چاہتے ایک جیسے ہو جائیں اور طبیعت ایک جیسے ہو جائیں پھر تو امتحان نہیں رہے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سامنے ایک منزل رکھ دی ہے, مقصود کیا جنت ہے یا جہنم, یہاں تک پہنچنا انسانوں کو دنیاوی زندگی گزار کر. اگر یہاں سے طبیعت ایک جیسے ہو جائیں اور اختلافات نہ رہے اور چاہتے ایک جیسے ہو جائیں پھر تو نہ جنت کا مقصد نہ جہنم کا مقصد. تو سارے کے سارے انسان جنت والے بن جائیں گے یا سارے کے سارے انسان جہنم والے بن جائیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام پریشانیوں کا حل اپنے حکم میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم میں رکھ دیا ہے. واحد حل ہے بس, اس کے بغیر کوئی حل نہیں. اس لیے ایک جگہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. اے انسانوں, ہم نے تم سب کو نر اور مادہ سے پیدا کیا. وجعلناکم شعوبا وقبائل, اور مختلف شعبوں میں ہم نے تمہیں تقسیم کر دیا, مختلف قبیلوں میں, مختلف قوموں میں, زبانیں مختلف, رنگ مختلف, اسی طرح تمدن مختلف. اور یہ کیوں؟ لتعارفوا. اور پھر یہ تقسیم ایک قبیلہ بھی نہیں بنایا
تاکہ آپس میں تعارف ہو سکے، مجرم تک پہنچ سکے، مظلوم کو انصاف مہیا ہو سکے۔ اس لیے فرمایا آگے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں تم میں سے سب سے زیادہ اس کی عزت ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہوگا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ دوستو ہم تو دین سے اتنی دور ہو گئے ہیں، انسان پر اپنی طبیعتوں کا جال اتنا بچھ گیا ہے، اپنی طبیعتوں کا جال اتنا پڑ گیا ہے کہ بڑی بڑی چیزوں کو نہیں سمجھتا۔ مثلا ایک سوال ہے، یہ حکومت کیوں قائم ہوتی ہے؟ ایک موٹا سا سوال ہے، یہ حکومت کیا کے لیے ہوتی ہے؟ یہ حکومت، وہ حکومت، اور پھر یہ اتنا نظام، حکومت کا کتنا نظام ہوتا ہے، یہ کیا کے لیے قائم ہوتی ہے؟ انسان مجبور ہے کہ لازماً حکومت قائم ہوگی، اور جتنا کمزور ہوگا اتنی ہی حکومتیں مختلف اور زیادہ ہوں گی، اور جتنا انسان مضبوط ہوگا اور اللہ کے رسول کی اطاعت پر آئے گا اتنی حکومت موٹی بنتی جائے گی، لوگ سارے کے سارے ایک جھنڈے کے تلے آئیں گے، اور اس ایک ہی حکومت کامیاب ہو سکتی ہے۔ دوستو حکومت وہ جو اللہ نے بتا دیا ہے۔ اب وہی سوال، کیوں حکومت کیا کے لیے قائم ہوتی ہے؟ حکومت قائم ہوتی ہے تاکہ صاحب حق کو حق ملے۔ کبھی اس پر اب غور کیا کسی نے؟ حکومت کا صرف اور صرف مقصد کیا ہوتا ہے؟ تاکہ صاحب حق کو حق ملے، جس کا جو حق ہے اس کو حق مل جائے۔ دوسرے لفظوں میں تاکہ ظلم نہ رہے، تیسرے لفظوں میں تاکہ انصاف قائم ہو سکے۔ اب انصاف کا قائم ہونا اور صاحب حق کو پہچان لینا، ظالم کو اور مظلوم میں فرق کرنا، یہ دوستو یہ کون بتائے گا؟ یہ کون بتا سکتا ہے؟ یہ صرف اور صرف اللہ اور اللہ کا رسول بتا سکتا ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول نے جو ظالم کو ظالم بتا دیا، مظلوم کو مظلوم بتا دیا، بس وہی ہے۔ ورنہ تو جتنی بھی جھگڑے ہو رہے ہیں، ایک ظالم کہتا ہے میں حق پر ہوں، مظلوم کہتا ہے میرا حق بنتا ہے، ظالم کہتے ہیں میرا حق بنتا ہے۔ تو کون آ کر کے دونوں میں فرق کرے گا، نشاندہی کرے گا؟ حکومت۔ اور حکومت کیا کا نام ہے؟ حکومت خود ساختہ، ہماری اور آپ کے فیصلوں کا نام توڑا۔ وہ تو پھر بات آ گئی نا کہ مزاج مختلف ہے، آپ کی نظر میں یہ چیز اچھی، میری نظر میں وہ چیز اچھی۔ بہترین فیصلہ جو فرما دیا ہے اللہ اور اللہ کے رسول نے، اور الحمدللہ الحمدللہ ہمارا دین اسلام اتنا مضبوط ہے۔ دوستو ہمارے پاس ہمارے دین اسلام میں اتنی رہنمائی ہے کہ آسانی سے آپ کو فوراً بتا سکے یہ ظالم یہ مظلوم، اور حوالے کے ساتھ، پورے ریفرنس کے ساتھ، کہ ابھی نہیں، یہ میرا اور آپ کا فیصلہ نہیں ہے، اب سے 1400 سال پہلے کا فیصلہ یہ۔ تو تمام پریشانیوں کا حل دوستو اللہ اور اللہ کے حکم کی اطاعت میں ہے۔ اس کے بغیر ہے ہی نہیں، اس کے بغیر پھٹکار ہے، اس کے بغیر پریشانی ہے، مصیبت ہے۔ اب یہ کیسے آ جائے؟ سارے کے سارے، یا کم از کم ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں کیسے آ جائیں؟ چاہتے ہیں، خاص کر مسلمان تو چاہتا ہے، لیکن یہ بھی اس وقت تک نہیں ہو سکے گا جب تک کہ معاشرہ میں ایمان نہ آئے، ایمانی قوت مضبوط ہو۔ اس لیے فرمایا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو اللہ پہ ایمان لائے گا اس کے دل کو ہدایت مل جائے گی۔ اس کے بغیر دوستو حق اور باطل میں فرق کرنا
بالکل مشکل ہے، ممکن نہیں ہے۔ حق اور باطل میں فرق کرنے کے لیے جو کسوٹی ہے وہ اللہ رب العزت پر ایمان، اللہ کے رسول پر ایمان، اس کے بغیر موز ایسی خواب ممکن ہی نہیں۔ اور جب تک معاشرے میں ایمان عام تھا، ایمان مضبوط تھا، اور 50% سے اوپر کے لوگ ایمان والے تھے، آپ نے دیکھا تاریخ قائم ہے دوستو، پوری روئے زمین پر مسلمانوں کی حکومت تھی، حکومت مسلمانوں کی تھی، مذاہب مختلف تھے، ہماری حکومت یعنی اسلامی حکومت یہ منع نہیں کرتی کہ کوئی ہندو رہے، کوئی عیسائی رہے، کوئی یہودی رہے، بالکل اس کی مرضی ہے، لا اکراہ فی الدین، لیکن قانون دینی اسلام کا ماننا ہوگا، یہ ضروری ہے۔ یہودی رہے، عیسائی رہے، ہندو رہے، سب کچھ رہے، لیکن قانون دینی اسلام کا یہ ہمارا دین کہتا ہے، اور یہ اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتا جب تک کہ مسلمانوں میں ایمان کا جو لیول ہے وہ مضبوط نہ ہو۔ اور ایمان کا لیول دوستو کیسے مضبوط ہوگا؟ یہ ذمہ داری ہمیں سونپی گئی ہے کہ ہر ایک دوسری پر اگر محنت کرے گا اور ہر وقت ہماری معاشرے میں ایمان کے تذکرے ہوں گے تو ایمان مضبوط بنے گا۔ اور اگر ایمان کے تذکرے دوسری چیزوں کے تذکرے رہیں گے، جیسے کہ ہے، تو جیسے دوسرے ہیں ویسے ہم بھی، جیسے دوسرے ویسے ہم۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے دوستو کہ تمام پریشانیوں کا حل، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، ان تمام پریشانیوں کا حل اللہ تبارک و تعالیٰ نے دینی اسلام میں رکھ دیا ہے۔ اس لیے فرمایا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو اللہ پہ ایمان لے آئے اس کے دل کو ایک ہدایت مل جاتی ہے، اور پھر وہ حق و باطل میں فرق کر سکتا ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ سب کچھ پر خبردار ہے، اللہ خوب جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ پھر فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں آ جاؤ۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، نہیں مانتے، فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، ہمارے رسول کا کام تو یہ ہے، اس کی ذمہ داری تو یہ ہے کہ وہ حق بات تم تک پہنچا دے۔ پھر فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہی ہے الہ، وہی ہے ملجا، اسی کے قبضہ میں ساری پریشانیوں کا حل ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، مومنوں کو تو چاہیے کہ صرف اللہ ہی پر توکل کرے، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ تو دوستو اس اندھیرے سے نکلنا ہے، اس اندھیرے سے نکلنا ہے، ایمان کی روشنی میں آنا ہے۔ ایمان کی روشنی میں آ گئے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اور جب تک اس طرح جہالت کے اندھیروں میں رہیں گے، اور یہ جہالت ہے دوستو کہ دنیا 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 ہی دنیا، دنیا ہی دنیا، اسی کو ہم سامنے رکھ کے اور اسی کو مقصود بنا لیں، اور اٹھتے ہی بس یہی ایک فکر ہو، دوسری فکر نہ ہو، تو یہ اندھیرا ہے۔ ایمان کی فکر ہونی چاہیے، سارے راستے کھل جائیں گے۔ اللہ ہم سب کے لیے تمام راستے کھول دے۔